میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ جس نے نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو حیات طیبہ، ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو بھی صالح اعمال کرے گا، وہ مرد ہو تب بھی، وہ عورت ہو تب بھی، میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہے گا، دماغوں میں خوشبو بن کے تازہ رہے گا، اور خیالوں میں اور سوچوں میں اس کا چہرہ گھومتا رہے گا۔ دنیا پہ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، زمانہ ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ سہ سہ جوڑ سنگت دے ٹٹھے، اوڑک وتھا پئیاں جنہ باجوں ایک پل نے سجیندے، شکلاں یاد نہ رہیں۔ قبروں کے نشان تک بھول جاتے ہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے، اور کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دی ہوتی ہیں، نہ ان کی قبریں پرانی ہوتی ہیں اور نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوتے ہیں۔ محبتوں کے سلسلے ان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اور ان کا صدقہ جاریہ ان کی قبر کی روشنی کا ساواں بنتا ہے، اور ان کے نیک اور صالح اعمال لوگوں کے دلوں کے اندر تازگی پیدا کرتے ہیں، اور ان کی محبت کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتے۔ تو کہا جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، شرط ہے کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کا تصور دنیا کے اوپر اس کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ ایک مطمئن زندگی بسر کرتا ہے۔ جب خوبصورت اعمال کے ذخیرے سے اپنے نامہ اعمال کو پر نور کرتا ہے ایک بندہ مومن، تو پھر اس کی مطمئن زندگی ہوتی ہے، ورنہ دولتوں کی کثرت کے باوجود بے چینیاں جان نہیں چھوڑتی، زندگی کے اضطراب ختم نہیں ہوتے، ہر وقت انسان ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو نیکی کی راہوں پہ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے قلب کو طمانینت کا نور نصیب فرماتا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ اس کو قناعت کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو نصیب کر دی گئی۔ ورنہ انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، انسان کی آنکھ نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، تا صدف خانے نہ شد پر در نہ شد۔ رومی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی نہیں جاتی۔ آپ کے اس وطن میں بسنے والوں کو اس سے بہتر اندازہ، اس سے زیادہ بہتر اندازہ کس کو ہو سکتا ہے؟ نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے کہ جو مطمئن زندگی کی ضامن بنتی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی۔ آنکھوں کو دو چیزیں بھرتی ہیں، یا قبر کی مٹی بھرتی ہے، یا صبر کا اور قناعت کا پانی بھرتا ہے۔ تو اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور نیاز مندی کا سلیقہ آ گیا اور صالح اعمال اس کی زندگی میں شامل ہو گئے، تو جو بھی اس کو میسر ہوتا ہے اس پر وہ قناعت کر لیتا ہے، اور قناعت کی دولت جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ایک مطمئن زندگی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اس کا بہتر صلہ عطا کرتا ہے۔ صرف ایک حدیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویات آپ سماعت کر لیجئے
یہ مخبر صادق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ بندے کو تو ضرورت تھی، لیکن ضرورت کے باوجود بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پہ مطمئن ہوں، اس پہ میں بابا راضی ہوں۔ تو جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، نہیں ہوگا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہی۔ کسی نے حضرت واصف علی واصف سے پوچھا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ تو آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے جب الگ کریں گے تو زندگی دکھوں کا مجموعہ بن جائے گی، اور جب اپنی مرضی کو مالک کی مرضی میں فنا کر دیں گے تو وہ دکھ بھی سامان راحت بن جائیں گے۔ جب اپنے آپ کو اس کی مرضی میں فنا کر دیا تو یہ اس کی رضا کے سانچے میں ڈھال کر کے آپ ایک مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں، ورنہ ساری زندگی عدم اطمینان کا شکار رہیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، جی سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو جب بندہ اس کی رضا پہ راضی ہو گیا، اس کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، تو پھر ایک مطمئن زندگی اس کو نصیب ہو گئی، اور اس کے پاس کچھ ہے تب بھی مطمئن ہے، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو تب بھی مطمئن ہے کہ یہ میرے رب کی رضا ہے، میرا رب مجھ کو اس حال میں رکھنا چاہتا ہے اور میں اس حال پہ مطمئن ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیفیت بندے کے اوپر وارد ہوتی ہے اس پر وہ مطمئن ہو، جو اس کا حال ہوتا ہے اس پر اس کا اطمینان ہو، تو یہ ایک دولت ہے۔ تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اب ذرا اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے، یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، اور جو اللہ کے دیے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ دیکھے کہ اس کا حساب کس طرح ہوگا اور وہ اللہ کا سامنا کس طرح کرے گا۔ تو یہ ایک دولت ہوتی ہے، اور یہ صالح اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حیات طیبہ کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ رزق حلال، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کو رزق حلال نصیب کرتا ہے، حرام سے اللہ اسے محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ رزق حلال کی دولت ایک ایسی دولت ہے جو اللہ کے قرب کی ضامن بن جاتی ہے اگر ایمان اور صالح اعمال پائے جائیں۔ اور اگر رزق حلال میسر نہیں ہیں تو آپ کے سجدے، آپ کی نمازیں اور آپ کے دیگر اعمال اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں بنتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا کہ جو ایک طویل سفر کاٹ کے سین حرم میں جا پہنچتا ہے اور اس کے بال اٹے ہوئے ہیں غبار سے، لباس پھٹا ہوا ہے، سفر کی تکان چہرے سے علیحدہ ہے، یمد یدیہ اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کا تارو پوت حرام سے ہے، اس کو غذا دی گئی ہے تو حرام رزق کی دی گئی، اس کا بدن پلا بڑا ہے حرام کی کمائی سے۔ تو میرے حضور فرماتے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ نہ صرف کہ اس کی اپنی دعا رد کر دی جاتی ہے بلکہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ نیک لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنوں بیگانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جو شخص رزق حرام کا عادی ہوتا ہے تو ان پاک لوگوں کی دعاؤں میں جس کا حصہ می کی طرح برستا ہے، کہاں کہاں اللہ کی مخلوق موجود ہوتی ہے جو قبروں میں بھی جا چکے ہیں، ان تک بھی اس دعا کا حصہ پہنچتا ہے۔ جب صالحین اپنی تنہائیوں میں دعا مانگتے ہیں، اپنے حجروں میں بیٹھ کر کے پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھتا ہے اور ان کی دعا کے ایک ایک حرف کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر رزق پاک نہیں ہے تو ان لوگوں کی دعاؤں سے حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے وہ کتنا بڑا محروم ہے، اور اس کے پلے کیا باقی بچا اگر اس کا رزق ہی پاک نہیں ہے۔ تو جب کوئی صالح اعمال کرتا ہے ایمان کی شرط کے ساتھ، وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو جو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہے، اس پاکیزہ اور ستھری زندگی کا ایک روپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو
رزق حلال نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر رضا کا نصیب ہو جانا، امام قرطبی نے ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ تو یہ وہ دولت جس کا اجمالی تذکرہ ابھی میں نے کیا، یہ اس شخص کا مقسوم ہے اور اس شخص کا مقدور ہے جو صالح اعمال ایمان کی شرط کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا دنیا کے اندر صلہ، لیکن اس کی آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ اسے مغفرت کے نور سے مالا مال کرتا ہے، اس کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کی زندگی کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کا حساب آسان بھی فرماتا ہے، اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں قیامت کے روز دیا جائے۔ تو یہ صالح اعمال کا نتیجہ ہے جو اس کا مقسوم ہوگا، اللہ اکبر۔ اور حیات طیبہ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی دلوں میں، دماغوں میں، روحوں میں بن کے، زندہ بن کے اپنی زندگی کی بہاری لوٹاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، ان کا نشان بھی باقی نہ بچا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، اور آج ان 150 حکمرانوں کو جو یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے، میں اگر پوچھوں کہ کسی ایک کا نام بتائیں تو شاید چند علماء اور تاریخ کے جو گہرے شناور ہیں ان کے علاوہ کوئی نام بھی نہیں بتا سکے، جو اتنا طویل دور حکمرانی رکھتے تھے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے ایک ہی خاندان کے تخت نشین ہوئے اور 3150 سال تخت ایران پہ متمکن رہے، آج ان کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا نا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کہاں ہے شہنشاہ روم؟ میں اگر آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اس دور کا بہت بڑا شخص گزرا ہے، لیکن آپ میں سے اکثر کہیں گے جناب ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس کا نام یاد رکھنے کی۔ اچھا چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے قیصر کا نام کیا تھا؟ تو بہت سارے اس سے بھی معذرت کر دیں گے، چلو مزید آسان کر دیتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر پاور تھی اور اس کا حکمران، لیکن بہت چند لوگ مجھے کسرائے ایران کا نام بتائیں گے۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار خاقان کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، قیصر کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کسرا کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام بچے بچے کو یاد ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو جو ان سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جو ان سے ہٹ گیا وہ پیسا گیا۔ وہ کسی زمانے میں چکی کے ساتھ آٹا پیستے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اب تو دور گزر گیا، اب الیکٹرانک چکیاں آ گئی ہیں تو وہ دور نہیں رہا، لیکن جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو وہ دور بچپن میں دیکھا ہے۔ وہ 2 پتھر ہوتے تھے، نیچے والا ساکن اور جامد اور اوپر والا متحرک، اور درمیان میں کلی ہوتی تھی، اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی جس میں دانے ڈالتے تھے، ہماری زبان میں اس کو گالا کہتے تھے، اور پھر چکی گھماتے تھے، اور جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے وہ بچ جاتے تھے، اور جو کلی سے ہٹتے تھے وہ پس جاتے تھے۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں، جو تیرے سے جڑ کے رہے گا وہی بچ جائے گا۔ تو کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اور وہ کتنے اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، تخت و تاج کے مالک تھے، لیکن آج ان کا نشان بھی باقی نہیں بچا۔ لیکن جنہوں نے اپنا تعلق حضور سے جوڑا، وہ ذات کے حبشی بھی کیوں نہ ہوں، ان کو اللہ نے عروج دیا، اور ان کا نام بھی باقی رہا، اور ان کے لیے عزت و احترام کے رشتے بھی دلوں میں موجود ہیں، اور ان کے لیے عقیدت کے رنگ بھی کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ بس ان کے ہو جاؤ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً۔ اور اقبال کا ایک نظریہ ارتقاء ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اس میں وہ آخر میں کہتے ہیں کہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو،
خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ زندگی کی شام ہے، یہ ایک گھر سے دوسرا گھر بدلتے ہیں اور ان کے لیے احترام کے رشتے باقی رہتے ہیں، عقیدت کے رشتے باقی رہتے ہیں، یہ خوشبوئیں بن کے دماغ میں بسے رہتے ہیں اور یہ دلوں کے اندر یاد بن کے قائم رہتے ہیں اور ان کی محبتیں سلامت رہتی ہیں۔ یار جو حضور سے جڑ گیا وہ فنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ان کا ہو گیا اس کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ اس کا نشان کیسے مٹ سکتا ہے؟ ان کا ہونے والا تو سرخرو ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ وابستگی رکھنے والا کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ حیات طیبہ کا روپ ہے۔ ربعی بن حراش بہت بڑے بزرگ گزرے، جلیل القدر تابعی بھی ہیں۔ ان کے بھائی تھے ربیع بن حراش، یہ ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہو تو اس وقت دھڑکا تو ہر لمحے لگا رہتا ہے کہ نہ جانے میں کس کھاتے میں۔ عید کے دن لوگوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا آج تو خوشیوں بھرا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ کہا مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے، میں رد کر دیا گیا ہوں یا میرے روزے قبول کر دیے گئے ہیں۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو، حضرت ابی ملیکہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے میری ملاقات ہوئی ہے اور کہتے ہیں میں نے ہر ایک کو اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے خاتمے کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا ہے۔ ہم تو 2 نمازیں پڑھ لیں تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے، لیکن فکر مند تھے کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو جائے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں بلعام بن باورا، یہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے، جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو منہ پہ بعد میں پھیرتا ہے، قبولیت پہلے ہوتی ہے۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات بلند، لڑک کے کہاں گیا۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک خاتمہ ایمان نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ نہ اتنی دیر تک دھڑکا لگا ہے، رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا استا جانی جس دا توڑ چڑھے۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا، ایک بوڑھی خاتون نے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی، کہا پوچھئے، کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدے کی دم اچھی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بسطامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں، خاتمہ خیر سے ہو گیا تو پھر ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ خیر حضرت بایزید بسطامی کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تو بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا کہ میرا سوال وہیں کھڑا ہے، مجھے بتائیے میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو بادشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو، میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو کہا میں مغفرت تو غفران کے پردوں میں ڈھانپ لیا گیا ہوں، اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے۔ مومن کی یہ زندگی ہے۔ سعدی شیرازی کتنی خوبصورت بات کر گئے، ہمارے درس نظامی میں بچوں کو آغاز یہاں سے کروایا جاتا ہے، کتنے حکیمانہ انداز سے وہ باطن کی تربیت کرتے ہیں اور روحوں کے زنگ اتارتے ہیں۔ فرماتے اس دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پیدا ہونے کے بعد والدین کو یقین نہیں ہوتا یہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مردہ پیدا ہوا ہے، جب تک وہ روتا نہیں ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگتا۔
اس کو استحلال کہتے ہیں ہماری اصطلاح کے اندر. جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد فوت ہوا ہے تو جنازہ پڑھا جائے کہ نہیں پڑھا جائے, تو وہ کہتے ہیں اس نے استحلال کیا ہے کہ نہیں, چیخا ہے کہ نہیں. استحلال کہتے ہیں چیخنے کو. یہ پہلی رات کے چاند کو جو ہلال کہتے ہیں تو وہ بھی اس لیے ہلال کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے بھی بچے شور مچاتے ہیں کہ چاند طلوع ہو گیا. وما الا بغیر اللہ, یہ بھی یہاں سے نکلا ہے. لوگوں نے اس کو غلط مفہوم دے دیا. جب عند الذبح وہ جو پکار اٹھتی ہے وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے جانور ذبح کرتے ہوئے کہا بسم شیخ عبد القادر جیلانی تو حرام ہو جائے گا, بسم محمد بھی کہا تو حرام ہو جائے گا. اس لیے وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں ہونا چاہیے. تو باقی وہ 11ویں کا ہو, وہ 12ویں کا ہو, وہ عقیقے کا ہو, ولیمے کا ہو, لیکن جب ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ آواز اللہ کے نام کی ہونی چاہیے. تو بچے کا چیخنا اس کی زندگی کی دلیل ہے. بلکہ امام طبرانی نے اپنی معجم میں اس کی وجہ بھی لکھی. حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختا کیوں ہے, وہ روتا کیوں ہے؟ تو فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے اور جس سے وہ روتا ہے, چیختا ہے. تو انہوں نے دست بستہ عرض کی حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی آیا تھا. تو کہا پھر اس نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی؟ فرمایا اس نے حرکت کیا کرنی تھی؟ فلما رآنی اسلم, جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا ہے جو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. تو جب اس نے فلما رآنی, جب اس نے مجھے دیکھا, اسلم, تو اس نے چھیڑنا کیا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. امام نبہانی نے باقاعدہ اس پہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا اور اس پر دلائل بیان فرمائے اور ذکر کیا. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا کہ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے. چند نمازیں پڑھ لو تو پھول نہ جایا کرو, کوئی عمل خیر ہو جائے تو شکریہ ادا کیا کرو کہ مالک تو نے توفیق دی, میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. کوئی خیر کی توفیق مل جائے تو جھک جاؤ, شکریہ ادا کرو, نہ کہ لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاؤ اور سمجھو کہ ہم کوئی مقبول بارگاہ ہیں اس لیے ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ چند نمازوں کے بعد آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ تو نہیں آ رہا میرے پاس. اور یہی وجہ ہوتا ہے یہ ملنگ شلنگ, یہ آج کل پیر شیر جو ہے وہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو اچھل جاتے ہیں, ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ اتنے دعوے کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ یاز باللہ. میاں شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے, شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے, کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میں خانہ, کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میں. مولا علی قاری نے لکھا ہے جب حضور علیہ السلام جبل احد پہ گئے اور وہ حضور کے تشریف لے جانے پر جھوم اٹھا تو حضور نے اس پر ایڑی لگائی اور کہا اور ٹھہر جا, تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے, صدیق اور 2 شہید ہیں. تو اس پر آپ نے بحث فرمائی ہے مرقات میں. آپ فرماتے کہ وہ وجد میں آ گیا تو حضور نے ایڑی لگا کہ اس کو وجد سے ضبط کی طرف منتقل کیا. تو کہا ثابت ہوا اہل وجد سے اہل ضبط افضل ہیں. اگر کوئی کیفیت طاری بھی ہو جائے تو اس کو ضبط کیا جائے, اور ہمارے اوپر تو طاری بھی نہیں ہوتی. 4 نمازیں پڑھنے کے بعد دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک دن اپنے شیخ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت میں بیٹھا ہوا تھا, رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں. تو انہوں نے مجھے وصیتیں کی. ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین سے رکھنے لگے. فرمانے لگے بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا. تو میں نے کہا حضرت لوگ تو بغداد کی مٹی میں دفن ہونے کے لیے ترستے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغداد سے باہر قبر بنانا. تو کہا کہ ڈرتا ہوں میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کرتا. یہ کون شخص ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع, جن کی کروٹیں خوف خدا کی وجہ سے بستروں سے الگ رہتی ہیں, اللہ کو خوف میں خشیت الہیہ میں جو ہے وہ ان کا یہ عالم ہے, خوف میں پکارتے ہیں, خشیت الہی کی کیفیات ہر وقت ان کے اوپر طاری رہتی ہیں. تو حضرت روبی کہنے لگے ساری زندگی نہیں ہنسے, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. تو سعدی کہتے ہیں جب تو آیا تھا تو ہنستا تھا اور لوگ روتے تھے. ایسی زندگی گزارنی ہے جب دنیا سے جائے تو جو ہے وہ تو روتا تھا لوگ ہنستے تھے, ان سے بدلہ لینا ہے. جب اس دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا جائے اور یہ روتے رہ جائے.
اب روبی ساری زندگی نہیں ہنسے، خیر وقت آ کر آ گیا، انتقال کر گئے، ساری زندگی جو ہے وہ ہنسے نہیں۔ غسال کو بلا لے ان کے بھائی اور کہا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اسے غسل دے دو۔ وہ غسل خانے میں داخل ہوا، غسال تو فوراً باہر آ گیا۔ کہا اتنی جلدی؟ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحن نغتسل وهو يتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا، آج مرنے کے بعد جو مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنا انجام پر خیر دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، خیر غسل دیا، چارپائی پر ڈال دیا، ادھر شہر میں خبر مشہور ہو گئی ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا وہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ بعض نے کہا یار بندہ تو بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے مسکرایا ہو۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، نشان مرد مومن بات گوائم چوں مرگ آئے تبسم پر لبے اوس، آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں۔ جب موت آتی ہے تو پھر اسے ندامت نہیں ہوتی اس کے ماتھے پہ، بلکہ اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ تو کہا ہو سکتا ہے کہ یار مسکرایا ہو، چلو دیکھتے ہیں۔ ایک ہجوم بن گیا، کوئی محض تماشائی، کوئی شوق جستجو میں آگے بڑھے، کوئی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی تیکھے سوال لیے جا کے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا، معاملے کی ٹو لگاتے۔ ایک بہت بڑا جلوس بن گیا۔ اتنے میں نے غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑایا جا چکا تھا۔ لوگ داخل ہوئے، قبل اس سے کہ کوئی جا کے سوال کرتا پوچھتا تو روبی نے آنے والوں کو مخاطب کر کے کفن سے ہاتھ باہر نکال کے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے کہ تم مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ بتاتے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کہا استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ اللہ اکبر۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، کہا جو میرے ہو جائیں میں انہیں حیات طیبہ دے دیتا ہوں، ستھری اور پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں۔ تو اس کے ہو کے تو رہو، دنیا میں بھی سرخرو بامراد مطمئن زندگی کے اجالے نصیب ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی خوشیاں نصیب ہوں گی، اور آخرت کی زندگی بھی سرخرو ہوگی، قبر میں بھی چراغاں اور قبر میں بھی روشنیاں اور قبر میں بھی اجالے ہوں گے۔ ہمیں حیات طیبہ کو ہر صورت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا جو نصاب دیا ہے وہ ایمان کی شرط کے ساتھ صالح عمل ہیں، اور وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کو یہ نور نصیب کر دیا جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنے عمل کی ستھرائی اور اپنے اعمال کی پاکیزگی کی طرف توجہ دیں، ریا سے عمل پاک ہو، ہمارا عمل تکبر سے پاک ہو، عجب سے پاک ہو، ہم اپنے آپ کو دیکھ کر کے کسی اور کو حقیر نہ جانیں، اپنے عمل کو خالص کریں۔ سب سے پہلے نیت کو درست کر کے جب اپنے اعمال کو ہم محفوظ کر لیں گے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں، اور میرے رب کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ اللہ سے کون سچا ہے؟ اس لیے کہا اگر تم صالح اعمال کرو گے تو تمہیں ایک پاکیزہ ستھری حیات طیبہ نصیب کر دیں گے۔ عالی مرتبت علماء موجود ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّ کے اندر بھی تو مادہ حیات موجود تھا، فَلَنُحْيِيَنَّ کے اندر بھی تو مادہ حیات موجود تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ تاکیدیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے بعد پھر الگ سے حیاتاً طیبہ کو الگ سے ذکر کر کے اور حیات کی صفت بھی ساتھ لگا کر کے اور اس کو مزید موقت بھی کر دیا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ باقی رہے کہ جو میرا ہو جائے پھر اس کو ایک میں مطمئن اور پاکیزہ زندگی نصیب کرتا ہوں، اور وہ خوشگوار زندگی اور وہ خوبصورت زندگی اور وہ پاکیزہ زندگی اس کی بہتری کی ضامن ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، اور ہمارا مقصود دونوں زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں ترک دنیا کر دیتے ہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، لا رغبانیت فی الاسلام۔ اور کچھ لوگ ایسے دنیا میں کھو جاتے آخرت کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ ہم جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہیں، اور ہم یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی مانگے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ دنیا برباد ہو جائے، یہ زندگی بھی خوبصورت گزرے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ان کا جسم بہت کمزور تھا، بلکہ فرمایا چوزے کی طرح کمزور تھا،
تو فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ تو اس نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، دنیا چاہے جیسی بھی ہو، بلکہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ تو بظاہر تو اچھی بات ہے، اس نے آخرت سنوار لی، دنیا پہ دکھ جھیل لے، جیسے تیسے بھی زندگی تو گزر گئی۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اللہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ ڈال دے اور میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو اس بات سے حضور خوش نہیں ہوئے، بلکہ اسے فرمایا تو نے یہ دعا کیوں مانگی کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آئیں؟ تو نے اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے یہ دنیا بھی اچھی دے دے، وہ دنیا بھی اچھی دے دے۔ تو دونوں جہانوں کی خوبصورتی یہ مومن کی زندگی ہے۔